السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ 5 فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں میں اگر کسی نماز کی فضیلت ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور تہجد کا وقت بھی بہت فضیلت والا وقت ہے۔ تو رات کا آخری پہر ہے، آخری حصہ ہے، اس وقت کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس وقت میں جو دعا مانگی جائے اس دعا کی بھی فضیلت ہے، اور اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ دعاؤں کی قبولیت کے جو اوقات ہیں اس میں سے سب سے بہترین وقت وہ تہجد کا وقت ہے، رات کے آخری پہر یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے منادی آواز لگاتا ہے، کوئی ہے دعائیں مانگنے والا، حاجتیں مانگنے والا، بخشش چاہنے والا، روزی مانگنے والا، اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے، اس کے دعاؤں کو قبول کیا جائے، اس کو روزی عطا کی جائے۔ تو یہ وقت جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کون سی دعا مانگنی چاہیے، کون سی دعا بہتر ہے، کن الفاظ سے دعا مانگنی چاہیے؟ دیکھیں، دعا آپ کسی طرح بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ آپ اپنی زبان میں، اپنی لینگویج میں دعا مانگ سکتے ہیں، جو آپ کے دل میں آ رہا ہے آپ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ آپ اگر اردو زبان جانتے ہیں، آپ عربی زبان جانتے ہیں، ہندی زبان جانتے ہیں، پشتو جانتے ہیں، بلوچی جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں، آپ کسی زبان میں کسی بھی لینگویج کے ہیں، آپ اسی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہر زبان کو سمجھتا ہے، ہر دعا کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ لیکن احادیث مبارکہ میں چند مستند دعاؤں کا ذکر ہے۔ اگر ان دعاؤں کو اور ان اذکار کو آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ دعائیں آپ کی قبول ہوں گی، اور ان دعاؤں سے بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ فوائد اور برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں یا ادا ہوئے ہوئے الفاظ ہیں، ان الفاظ میں، ان دعاؤں میں بہت زیادہ برکات ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر میں چند مستند دعائیں جو حدیث سے ثابت ہیں وہ آپ کے سامنے 3-4 دعائیں شیئر کر دیتا ہوں۔ ان کو آپ تہجد کے وقت پڑھ لیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ حاصل ہوں گے اور بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے سید الاستغفار۔ سید الاستغفار اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بخاری شریف میں اس کی فضیلت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جو شخص سید الاستغفار کو صبح کے وقت پڑھ لے اور شام ہونے سے پہلے موت آ گئی تو یہ جنت میں جائے گا، اور اگر شام کو پڑھ لے اور صبح ہونے سے پہلے موت آ گئی تو جنت میں جائے گا۔ تو اتنی زیادہ سید الاستغفار کی فضیلت ہے۔ سید الاستغفار کے کلمات کیا ہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار کے کلمات ہیں۔ اس کا ترجمہ بہت پیارا ہے، ترجمہ بھی آپ سن لیں۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں جتنی میرے بس میں ہے۔ میں اپنے کیے ہوئے برے اعمال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیرے احسان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا ترجمہ ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دعا نمبر 2، دوسری دعا جو تہجد کے وقت پڑھی جائے اور مانگی جائے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقاؤک الحق والجنة حق والنار حق
والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت۔ یہ کتنی بہترین دعا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، تو آسمان اور زمین کا نور ہے۔ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمان اور زمین کا قائم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان کا رب ہے۔ تو ہی حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری بات حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت حق ہے۔ کہ اللہ میں تیرے سامنے سر تسلیم خم کیا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیری مدد سے بحث کی اور تیری ہی طرف فیصلہ کے لیے آیا، اور تو میرے اگلے پچھلے چھپے کھلے سب گناہ معاف فرما دے۔ تو ہی آگے بڑھاتا ہے اور پیچھے کرتا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس دعا کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا ذکر فرمایا کہ تہجد کے وقت اس دعا کو بھی پڑھا جائے، اور اس بہت زیادہ اس کی برکات ہیں، فوائد ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی بہت بہترین ہے۔ جو کچھ اس دعا میں مانگا گیا ہے وہ ترجمے میں آپ کے سامنے شیئر کر دیا، تو اس دعا کا بھی اہتمام کریں۔ یہ دو بڑی دعائیں تھیں، اگر یہ آپ کو یاد نہیں ہوتی یا آپ ان کو نہیں پڑھ سکتے تو دو چھوٹی دعائیں بھی آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ان کو زبانی یاد کر لیں یا ان کو دیکھ کر پڑھ لیں۔ یہ بھی بہت ہی بہترین دعائیں ہیں جن کا حدیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا: اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ دعا کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں میری نفس کو تقوی عطا فرما، اسے پاک کر دے، تو ہی بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مالک ہے۔ یعنی میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور میرے نفس کو پاک کر دے جو اس میں غلط خواہشات، غلط جو چیزیں اور گناہوں کے تصورات جو پیدا ہو رہے ہیں، اللہ تو نفس کو ان چیزوں سے پاک کر دے، تو ہی بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مالک ہے۔ میرے نفس کا مالک اور ولی تو ہی ہے۔ اور کتنا پیارا اور بہترین ترجمہ ہے، اور یہ صحیح مسلم اس دعا کا ذکر ہے۔ اسی طرح ایک عام دعا ہے جو مغفرت اور رحمت کی دعا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ اس دعا کا ذکر ہے، آیت نمبر 201: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا عموماً ہم تمام مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ اب نماز کے بعد دعاؤں میں بھی اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ دعا، اس کو آپ تہجد کے وقت ضرور پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کا ترجمہ ہے: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو اس دعا کے اندر بھلائی کی دعا مانگی گئی ہے، دنیا آخرت کی بھلائی مانگی گئی ہے، اور عذاب، آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو اس دعا کو بھی ضرور پڑھا کریں۔ تو چار دعائیں آپ کے سامنے شیئر کی ہیں۔ آپ ان دعاؤں کو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور ان دعاؤں کو پڑھیں۔ آپ اگر ان کو زبانی یاد نہیں کر سکتے، جو بڑی دعائیں آپ زبانی یاد نہیں کر سکتے، نہیں یاد ہوتی، تو آپ دیکھ کر ان کو پڑھ لیں۔ تہجد آپ 2 رکعت، 4 رکعت، 6، 8 رکعت، 12 رکعت، جتنی بھی آپ پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ان دعاؤں کو موبائل سے دیکھ کر اسکرین شاٹ لے لیں، موبائل سے دیکھ کر آپ ان دعاؤں کو پڑھ لیں، اور ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں دعا مانگیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے شیئر کریں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، رزق کی برکت کی دعا مانگیں، صحت کی دعا مانگیں، آخرت کی کامیابی کی دعا مانگیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، پھر اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں، پھر امت مسلمہ کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے دعا مانگیں۔
تو دعا جو ہے جو تہجد کے وقت مانگی جائے، ان دعاؤں کو پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوں گی، دعاؤں کی برکات بھی آپ کو حاصل ہوں گی اور بینیفٹس بھی آپ کو حاصل ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کا جو تہجد پڑھنا ہے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، تو آپ کو دعاؤں سے بہت زیادہ بینیفٹ حاصل ہوں گے۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور دعا خشوع اور خضوع سے مانگی جائے، عاجزی کے ساتھ مانگی جائے، رو کر مانگی جائے، گڑ گڑا کر مانگی جائے، اگر رونا نہ ہے تو رونے والا منہ بنا لیا جائے، شکل بنا لی جائے، تو رو کر دعا مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ امید ہے کہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔